بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 14 میں نظم جو ہے دریا کی کہانی، اس کا جو ہے بند نمبر 1 اور 2 اس کی تشریح کریں گے۔ کہتا ہے، سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ بیٹا یہ پہلے 4 مصرے دیکھیں، یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 5واں مصرع جو ہے نا وہ ٹیپ کا مصرع بار بار آتا ہے، جو اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے حیت کے اعتبار سے مخمس ہے۔ مخمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں، اور اردو قواعد میں مخمس اس کو کہتے ہیں ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو، اسے مخمس کہتے ہیں۔ تو بیٹا اس نظم کے اندر جو ہے نا وہ شاعر نے دریا کے بارے میں کچھ معلومات دی ہیں، اور دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، اس بند میں شاعر جو ہے نا وہ دریا کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ دریا پانی کا ایک بڑا مرکز ہے، اور پانی ہی دریا کی قوت ہے۔ یہ پانی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور تھوڑا تھوڑا اکٹھا ہوتے ہوئے دریا بن جاتا ہے۔ تیزی سے بہنے والے پانی کو دریا کہتے ہیں۔ دریا خود کہتا ہے کہ میرا بہاؤ ہی میری پہچان ہے۔ تیز بہاؤ اور طغیانی میری جوانی کی علامتیں ہیں۔ طغیانی سے مراد بڑی بڑی لہریں، ان کی وجہ سے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ دریا خود کہتا ہے کہ میں دریا ہوں، میری قوت کا انحصار پانی پر ہے، اور یہی میری طاقت کا راز ہے۔ بیٹا دیکھیں، اگر پانی ختم ہو جائے تو دریا کا وجود ختم ہو گیا، لہٰذا جو دریا کی جو طاقت ہے وہ پانی ہے۔ دوسرا بند دیکھیں، چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے، پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے، بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ اچھا بیٹا اس میں دیکھیں، چٹان جو ہے نا وہ پتھر کو کہتے ہیں، چاک کرنا، چیرنا، شک کرنا، پھاڑنا، ٹھیک ہے نا؟ خاک میں ملانا، خاک میں یعنی خاک کرنا، اس کو زیر کرنا یا جو ہے نا وہ ختم کرنا۔ راہ گزر کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہے دھاک بٹھانا، روب جمانا۔ اس بند میں دریا اپنی قوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، کوئی بھی چیز میرے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ میں نے سخت پہاڑوں کو بھی چیر پھاڑ دیا ہے، میرے آگے پہاڑ بھی مٹی بن جاتے ہیں۔ میں نے پہاڑوں چٹانوں میں اپنا راستہ خود بنا لیا ہے، میں نے زمین کے اوپر اپنا روب دبدبہ قائم کر لیا ہے۔ وہ میرے آگے بے بس اور لاچار ہیں، وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں دریا ہوں، میری قوت اور طاقت کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو بیٹا یہ مختصر سی جو ہے نا وہ تشریح ہے، آپ نے صرف یہ تشریح یاد کرنی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔